نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں آسمانوں پہ گیا، میں نے دیکھا بیت المعمور کے اندر فرشتے داخل ہوتے ہیں اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے، سجدہ ریزی کے لیے، اللہ کی تسبیحات کرنے کے لیے۔ فرمایا جو ایک مرتبہ فرشتہ داخل ہو جاتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کی بھاری نہیں آئے گی۔ اتنی مخلوقات، اتنی تعداد میں فرشتے جو ہر وقت کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ان کا کھانا بھی اللہ کی تسبیحات ہے، ان کا کھانا بھی اللہ کی کبریائی ہے، ان کا پینا بھی اللہ کی تسبیحات ہے، ان کا کھانا پینا اللہ کی حمد و ثنا کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ فرمایا یہی ان کا کھانا ہے، یہی ان کی غذا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں سے اللہ نے مشورہ کیا، فرشتے کہتے ہیں اللہ ہم تیری عبادت کرنے کے لیے کافی ہیں، آدم کو کیوں بنا رہے ہو؟ دنیا میں بھیجو گے خون خرابہ کریں گے، دنیا میں جا کے قتل و غارت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے بنانے کے بعد انسان کو کہہ دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے انسان دنیا میں کسی کام کا کھانے کا ذمہ داری میں اللہ نے خود لی ہے، تیرے پہننے کی، تیرے لباس کی، تیری ہر چیز کی ذمہ داری اللہ فرماتے ہیں میں نے خود لی ہے، تو نے صرف میری عبادت کرنی ہے۔ عبادت کرنے کے بعد جنت کو حاصل تو نے اپنی محنت کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ دنیا ایک عارضی جہان ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے بالآخر اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ کامیاب وہی ہوگا فمن زحزح عن النار، جو بندہ جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنۃ فقد فاز، اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا۔ فرمایا یہی بندہ کامیاب ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی عارضی اور دھوکے والی زندگی ہے۔ اے انسان اس دھوکے کے اندر مبتلا نہ ہو جانا، اس دنیا کے اندر مگن نہ ہو جانا، اس دنیا کے اندر فرمایا اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہ کر لینا۔ یہ اللہ رب العالمین نے بارہا مرتبہ قرآن کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا۔ فرمایا یہ عارضی زندگی ہے، عارضی جہان ہے، کسی انسان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کب مجھے اپنے پاس رب بلا لے، کب میرا بلاوا آ جائے، کب میری یہ زندگی کا سلسلہ منقطع ہو جائے، یہ میری جو چلتی ہوئی سانس ہے یہ مجھے میرے ساتھ بے وفائی کر جائے، یہ مجھے داغ مفار کر دے جائے۔ کسی انسان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ بار بار اللہ رب العالمین اسی بات کا تذکرہ فرماتے ہیں نیکیاں کما لو، اپنے اعمال کو بھر لو، نیکیوں سے نامہ اعمال کو روشن کر لو، کل قیامت کا دن ہوگا جو تمہارے کام آئیں گے، جو تمہاری درجات کی بلندی کے لیے فرمایا یہی چیزیں کام آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ پڑھاتے، وہ نکاح کا خطبہ ہو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کا خطبہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ مسنونہ پڑھے کرتے تھے جو ہم ابتدا میں پڑھ چکے ہیں۔ اس میں قرآن کی 3 آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، حق تقاتہ، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ نہیں ہے زبان سے کہہ دیا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ نہیں ہے کہہ دیا کہ اللہ میری توبہ، اس سے اللہ سے انسان ڈرنے کا دعویٰ کر دے گا۔ فرمایا حق تقاتہ، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح ڈرنا ہے۔ تیری تنہائیاں بھی اللہ سے ڈرتی ہوئی گزریں، تیری محفلیں بھی اللہ کا ڈر نظر آئے، تیرے وجود پہ اللہ کا ڈر اور خوف نظر آئے، تیرے گھر کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر نظر آئے، تیرے دفتر کے اندر، تیرے کاروبار کے اندر، تیرے معاملات کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر تجھے نظر آنا چاہیے۔ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، فرمایا تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تم اللہ رب العالمین کے مسلمان بنتے ہو، اسلام کی حالت میں موت آنی چاہیے۔ یہاں موت کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس وجہ سے کیا کہ اللہ نے ہر چیز کی انسان کو گارنٹی دے دی، ہر چیز کی انسان کو پتہ ہے، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے کسی انسان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ کب مجھے بلاوا آ جائے، کب مجھے بلا لیا جائے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ،
آیا تمہیں موت اسلام کی حالت میں آنی چاہیے، ہر قدم پہ اللہ رب العالمین کا خوف نظر آنا چاہیے، ہر موڑ پہ اللہ کا خوف تیرے اندر ہونا چاہیے، ہر گھڑی اللہ کا خوف اور ڈر ہونا چاہیے، اس لیے کہ تجھے پتہ نہیں ہے کس موڑ پہ تیری زندگی کا یہ سانسیں، یہ سلسلہ، یہ تیری زندگی ختم ہو جائے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، فرمایا تمہیں موت اسلام کی حالت میں آنی چاہیے۔ مسلم کسے کہا جاتا ہے؟ لغوی لحاظ سے مسلم اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کی نکیل، جس کی مہار، نکیل ڈال کے اس کی مہار فرمایا مالک کو پکڑا دی جائے، جہاں پہ اس کو چلاتا ہے وہ چلتا ہے، جہاں پہ روکتا ہے اس کو روکتا ہے، جہاں بٹھاتا ہے وہ بیٹھتا ہے۔ مسلم اس اونٹ کو کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے ایک مسلمان کی نکیل بھی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پکڑائی ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ ہمیں روکیں رکنا پڑے گا، جہاں پہ ہمیں چلائیں چلنا پڑے گا، جہاں پہ ہمیں بٹھائے بیٹھنا پڑے گا۔ اپنی مرضی نہیں چلے گی، اپنی منمانی نہیں چلے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ میں یہ آیت کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے، ہر خطبے میں پڑھا کرتے، لوگو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ۔ فرمایا تمہارے اعمال کا دار و مدار جو ہوگا وہ خاتمے پر ہوگا۔ اللہ رب العالمین یہ نہیں دیکھیں گے اس بندے نے کتنا روپے پیسہ کمایا، کتنی شہرت کمائی ہے، کتنا بڑا یہ انسان تھا، کتنا بینک بیلنس تھا، یہ نہیں دیکھیں گے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اللہ نے خاتمہ دیکھنا ہے، اس بندے کا خاتمہ کس حال میں ہوا ہے، اسلام کی حالت میں ہوا ہے یا شیطان کو راضی کرتے ہوئے ہوا یا اللہ رب العالمین کو راضی کرتے ہوئے ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاتمہ جس حال میں انسان کا ہوگا قیامت کے دن اسی حال میں انسان کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا جائے گا۔ جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتکاف طواف کرتا ہوگا، بیت اللہ کا احرام باندھا ہوا ہوگا، فرمایا بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے فرمایا اس کو موت آ جاتی ہے، اسی حال میں کل قیامت کا دن ہوگا لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ کتنا عظیم انسان ہوگا، کتنا پیارا انسان ہوگا۔ انما الاعمال بالخواتیم، خاتمہ کتنا اچھا ہوا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو ابتدا اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ، اس کو اعزاز کیا دیں گے یہ انسان کو قیامت کے دن معلوم ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا احرام کی حالت میں طواف کرتا ہوا لبیک اللہم لبیک کرتا ہوا اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا یہی تلبیہ پکارتا ہوا آئے گا، کوئی گانے گاتا ہوا آئے گا، کوئی معاذ اللہ شیطان کو راضی کرتا ہوا آئے گا، کسی کی زبان سے کوئی کلمات نکلتے ہوئے آئیں گے، کوئی کلمات گالیاں نکالتا ہوا اس دنیا سے آئے گا۔ فرمایا وہ کتنا عظیم انسان ہوگا جو لبیک اللہم لبیک کا آوازہ پکارتا ہوا آئے گا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگو انما الاعمال بالخواتیم، اعمال ایسے کر لو کہ تمہارا خاتمہ اچھا ہو جائے۔ مثالیں دے دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کسی انسان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے میرا خاتمہ کیسا ہونا ہے، کس موڑ پہ ہو جانا ہے۔ دو بندوں کی مثال دے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ تو میں دو دوست تھے، بڑے محبت کرنے والے، بڑے پیار، بڑی قربت، بڑی سنگت تھی آپس میں۔ فرمایا ایک شرابی تھا، زانی تھا، جوئے باز تھا، کبھی اللہ رب العالمین کی طرف، گھر کی طرف کبھی نہیں آیا، کبھی نماز کی پرواہ نہیں ہے، ہر وقت شراب نوشی کرنے والا، زنا کرنے والا، بدکاری کرنے والا۔ اور دوسرا دوست ہر وقت 5 وقت کا نمازی بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صدقہ خیرات کرنے والا بھی ہے، اللہ سے ڈرنے والا بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے۔ ایک دن ایسا آیا تہجد گزار کے دل میں آیا یار ساری زندگی اس نے شراب پی ہے، ساری زندگی وہ بدکاریاں کرتا رہا ہے، چلو آج تھوڑی سی لذت میں بھی لے لیتا ہوں، اس کا کون سا کیا ہو گیا، اس کا کون سا نقصان ہو گیا، چلو تھوڑی سی شراب پی کے میں بھی اس کی لذت اور مٹھاس دیکھ لیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا، ادھر اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے، ادھر جو شرابی ہے اس کے ذہن میں آتا ہے یار میرا دوست ہے، ساری زندگی عبادت کی ہے، ساری زندگی تہجدیں پڑھتا رہا ہے، چلو آج میں بھی تہجد پڑھ کے دیکھتا ہوں، وضو کرتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں روتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ دیکھتا ہوں تہجد پڑھنے کی مٹھاس کیا ہے، اللہ سے باتیں کرنے کی، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا، اس کا مزہ اور لذت کیا ہے۔
फरमाया इधर से ज़ानी निकलता है, इधर से ये तहज्जुद गुजार निकलता है। तहज्जुद गुजार शराब की नीयत से निकलता है। 2 मंजिलें हैं, एक नीचे रहता है, एक ऊपर रहता है। ऊपर वाला नीचे आ रहा है, वज़ू करके तहज्जुद अदा करना चाहता है। नीचे वाला शराब के लिए ऊपर जा रहा है। फरमाया पाँव फिसलता है, फरमाया गिर जाता है, इसकी रूह कब्र हो जाती है। नीयत गंदी हुई, खात्मा गंदा हुआ, सारी ज़िंदगी की इबादतें, सारी ज़िंदगी की तहज्जुदें अल्लाह ने ज़ाया कर दी। फरमाया ये जहन्नम में चला गया। उधर से जो तहज्जुद पढ़ने के लिए आता था, तहज्जुद पढ़ने के लिए आया, इससे इसकी रूह परवाज़ कर गई। अल्लाह ने सारी ज़िंदगी के गुनाहों को ख़त्म करके नेकियों में तब्दील कर दिया, और उसके बाद अल्लाह ने हमेशा हमेशा के लिए जन्नतों का मेहमान बना दिया। आइए मेरे मोहतरम भाइयों, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, इस्लाम की हालत में मौत आनी चाहिए। हर कदम पे, हर कदम पे, हर घड़ी पे अल्लाह का खौफ नज़र आना चाहिए। तेरे जिस्म पे अल्लाह का खौफ होना चाहिए। तेरी और मेरी खुशी में अल्लाह का खौफ और डर महसूस होना चाहिए। मेरे घर में अल्लाह का खौफ होना चाहिए। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, इस्लाम की हालत में मरना है तो फिर हर वक़्त अल्लाह का डर तेरे जिस्म के अंदर, तेरे घर के अंदर, तेरे घरों बार के अंदर नज़र आना चाहिए। हम ज़ुबान से तो कह देते हैं, दीवारों पे तो लिखाई करा के बड़े बड़े फ्लैक्सेस और बैनर लगा लेते हैं। पता नहीं क्या क्या कुरान की आयात भी, बड़ी बड़ी सूरतें भी दफातर में लगी हुई हैं, लेकिन मुआज़ल्लाह उन्हीं कमरों में, उन्हीं दफ्तरों में शैतान को राज़ी करने वाले म्यूज़िक वाले आलात चलते होते, ऊंची आवाज़ में गाने चल रहे होते। माज़अल्लाह पता नहीं कैसे कैसे गंदे गलीज किस्म के गाने, फुहश किस्म के गाने और वीडियोज़ चल रही हैं टीवी की स्क्रीन पे, LCD की स्क्रीन पे। नंगे नीम बरहना जोड़े आते हैं, आकर के डांस भी कर रहे हैं, गाने भी गा रहे हैं। ये नहीं देखता इस कमरे में मैंने कुरान की आयात लगाई हुई हैं, यहाँ पे मैंने सूरतें लगाई हैं। इसे कोई परवाह नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ। मुसलमान का माना क्या है? मेरी महार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इन चीज़ों से मना किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रोका है, मुझे रुकना चाहिए, कहीं कल क़यामत की शर्मिंदगी और नदामत का सामना ना करना पड़े। अल्लाह अकबर। बड़े बड़े मैंने ऐसे देखे हैं, नाम के साथ हाजी लगा हुआ है और इंडियन फिल्में और गाने देखता हुआ बड़ा खुश हो रहा होता है। घर के अंदर भी बड़े बड़े, हर कमरे के अंदर, घर के अंदर जब घर बनाया जाता है, एक टीवी लॉन बनाया जाता है जी, जहाँ पे सारी फैमिली बैठ के, बच्चे भी देखेंगे, बेटियाँ भी देखेंगी, बेटे भी बैठेंगे, बहू भी बैठेगी, बैठ के टीवी की स्क्रीन पे वाज़ल्लाह पता नहीं क्या क्या गंद, सारे लोग इकट्ठे होकर देखेंगे, बड़े खुश होते हैं भी हम बड़े पढ़े लिखे लोग हैं जी, हम बड़े तरक्की कर चुके हैं, हम बहुत आगे निकल चुके हैं। अल्लाह अकबर। नहीं मेरे मोहतरम भाइयों, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हर इंसान ने मर जाना है, हर इंसान ने मर जाना है। किसी इंसान को इस बात का इल्म नहीं है मुझे मौत किस हाल में आएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मैयत पे जनाजा पढ़ाते हैं। जनाजा पढ़ाने के बाद कब्र के अंदर थोड़ी सी देर थी, बैठे हुए हैं, किबला रुख मुँह कर लिया। सहाबी रसूल कहते हैं अल्लाह के नबी बड़ी खामोशी के साथ बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं कर रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे गमी के आसार नज़र आते हैं, आप परेशान नज़र आते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छड़ी पकड़ी हुई है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ इशारात कर रहे हैं, फरमाया परेशान भी नज़र आते हैं। बिलाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी को तोड़ा, सहाबा को कहा मेरे सहाबा इस दिन के लिए, इस घर के लिए, इस कब्र के लिए तैयारी कर लो। ये बड़ा मुश्किल मरहला है, ये मंजिल बड़ी मुश्किल मंजिल है। फरमाया इसके लिए तैयारी कर लो। फरमाया यहाँ पे कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा मेरे सहाबा, तुमने अकेले जाना है, इस घर के लिए तैयारी कर लो। फरमाया यहाँ पे बड़ा मुश्किल मरहला होगा। सहाबा इकराम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए तैयारी करवा दें। फरमाया किसी को मालूम नहीं है कब मेरा वक़्त आ जाए, कब मुझे इस घर में आना पड़े। सहाबा को हुक्म दे रहे मेरे सहाबा इसके लिए तैयारी कर लो। इन्नमल अमालु बिल ख़वातीम।